الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات کے بعد اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے. حاضرین گرامی، سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے. اس وعدے کے تحت الحمدللہ کہ گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی بلندی آسمان کو چھو رہی ہے، جن کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بکثرت ارشاد کی. یہ ان کا حق تھا، اللہ نے ان کے حق کو پہچانا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ پر ایمان لانے والے لوگ کس مقام کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ.
سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور سے مہاجرین کا نام لیا جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور وہ حضرات جنہوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی، جان و مال سے ان کا ساتھ دیا، انصار مدینہ۔ اور تیسرا گروہ وہ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، تینوں گروہ سے راضی ہوا، مہاجرین سے، انصار سے، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، اور تا قیامت جو لوگ ان کی پیروی کرتے رہیں گے، اللہ سب سے راضی ہوا۔ اور ایسی باغات میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی تو یہی ہے، دنیا کی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کی تعریف کی ہے؟ جن پر دنیا کے لوگ انگشت نمائی کریں، عیب جوئی کریں، ان کے اندر ان کی زندگیوں میں کیڑے نکالیں، تو قرآن کی آیت کہاں جائے گی؟ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہاں ٹھکانے آپ لگا دیں گے جب اللہ تعریف کر رہا ہے، مغفرت کا اعلان کر رہا ہے، اور اسے رضامندی کا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے انعام پا کر وہ راضی ہوئے۔ جب اللہ ان سے رضامندی کا اعلان کر رہا ہے تو آپ اکیلے ناراض ہو کر ان کا کیا بگاڑ لیں گے؟ بلکہ یہ ہوگا کہ اوپر کا تھوکا ہوا منہ پر گرتا ہے، آپ خود رسوا ہوں گے، آپ خود ذلیل ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو تعریف کی ہے، جگہ بہ جگہ حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انصار اور مہاجرین کا ذکر کیا۔ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو انصار مدینہ ان کو اس لیے کہا جانے لگا یہ مددگار ہو گئے مہاجرین کے، کھیتی باڑی دے دیا، کاروبار دے دیا، کھانا پانی دے دیا، اپنی جائیداد میں آدھا حصہ دے دیا، خود بھوکے رہتے تھے ان کو کھلاتے تھے۔ یہ تھا، اس لیے اللہ نے ان کا نام ہی انصار رکھ دیا، مددگار لوگ، دین کے مددگار لوگ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت سعد بن ربی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، اور جب مکہ سے چلنے لگے مکہ والوں نے سارا مال رکھوا لیا، کہاں یہی کمائے ہو، یہ ہمارے پیسے ہیں، تم نے یہ تجارت کی ہے، روپیہ پیسہ دولت درہم و دینار ہی کمائے ہیں، اس کو لے کے نہیں جا سکتے ہو، یہیں چھوڑو۔ خالی ہاتھ چل پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں جا ملے، سارا ماجرا بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم نے جنت کا سستا سودا کر لیا، دنیا کی دولت پر لات مار دی دین اسلام کے خاطر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی، ایک انصاری کے حق میں ایک مہاجر کو دیا کہ تمہارا بھائی ہے، دوسرے مہاجر کو دوسرے انصاری کے حوالے کیا ہے، تمہارا بھائی ہے، تو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں حضرت عبدالرحمن بن عوف پڑھے، لے گئے اپنے گھر۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ دیا ہے تو بھائی کا جائیداد میں آدھا حق ہوتا ہے، ہم دونوں بھائی ٹھہرے تو یہ دو گھروں میں سے ایک گھر آپ کا ایک میرا، ہمارے باغ میں سے آدھا تمہارا آدھا میرا، ہماری کھیتی میں سے آدھی تمہاری آدھی میری،
اور یہاں تک حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ آئے کہ ہماری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو آپ پسند کریں میں اسے طلاق دے دوں، عدت گزار لے، اس کے بعد آپ شادی کر لیں۔ مگر غیرت کا تقاضا کیا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ تعالیٰ فی مالک و اہلک، اللہ آپ کے مال میں، آپ کے آل اولاد میں برکت دے، ہمیں بازار کا راستہ بتاؤ، ہم تجارت کرنا جانتے ہیں، ہم تجارت چھوڑ کے آئے ہیں مکہ سے۔ الحمدللہ کہنے کا مقصد ہے کہ صحابہ کرام ہیں، انصار مدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی۔ ایک بار ایک عورت اپنے بچے کو لے کر حضور کے پاس آئی، وہ انصار میں سے تھی، قبیلے انصار میں سے تھی۔ جب آپ کے پاس آئی تو آپ سے اس نے کچھ گفتگو کی، تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انتم احب الناس الی، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میرے نزدیک دنیا کے تمام لوگوں سے محبوب اور پیارے ہو، یعنی انصار لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ کسی وادی کی طرف جائیں، کوئی راستہ اختیار کر لے اور انصار مدینہ دوسری طرف جائیں تو میں انصار مدینہ کے پیچھے ہو لوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو، مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، جان مال کی بازی لگائی، اور ہر موڑ پر سینہ سے پر رہے انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کا نقشہ کھینچا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق، کہ اللہ نے ان کے حال پر توجہ کی۔ مہاجرین و انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، مشکل گھڑی میں، ساعۃ العسرہ، تنگی کے زمانے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک پورے حجاز پر بیٹھ گئی، سب زیر نگہ ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا۔ اب رومیوں نے سوچا، چونکہ اس وقت 2 سپر پاور تھی، ایک ایران ایک روم، تو قیصر روم نے کہا کہ کچھ نہیں، چلو عرب پر حملہ کرو۔ ملک کے تمام قبائل کو اس نے اکٹھا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پر چڑھائی کا پلان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قسم پرسی کے عالم میں، تنگی کے عالم میں اعلان کر دیا کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں، اگر حجاز کے اندر کوئی دشمن داخل ہو گیا تو سارا پلان جو کیا کرایا ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے وہ سب بیکار۔ سایہ میں بیٹھنے کا پھل تیار تھے، اس کے کھانے کا موقع تھا، مسلمانوں کے پاس ڈھیلے بھی کم تھے، بہت معمولی اعلان ہو گیا۔ اس تفصیل کو انشاءاللہ ہم کبھی بیان کریں گے، کس نے کیا دیا۔ اسی غزوے کے موقع پر ابوبکر صدیق گھر کا پورا مال اٹھا لائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا مال اٹھا لائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 اونٹ اور گھوڑے اور درہم و دینار اور اس کے اوپر جو آنے والا ساز و سامان تھا وہ، اور دونوں آستین میں اشرفیاں بھر کر لائے، حضور کے سامنے ڈال دیا۔ لیکن جانتے ہو 30,000 کا اسلامی لشکر روانہ ہو گیا۔ سفر کی مشکلات کا عالم یہ تھا، ایک ایک اونٹ پر 18 لوگ باری باری سوار ہوتے تھے، بہت لمبا سفر تھا۔
پیاس لگتی تو اونٹ ذبح ہوتا تو اس کے گوبر سے پانی کو نچوڑ کر اپنے حلق میں اپنے زبان پر ڈالتے پیاس بجھانے کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ آر کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے گردن کٹ کے الگ ہو جائے گی شدت پیاس سے. ابو بکر صدیق آئے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجئے بارش ہو جائے. ایک ایک کھجور کا ٹکڑا کر کے دو دو لوگ چوستے جاتے تھے. یہ عالم تھا. ایسے نہیں اس کو اللہ نے ساعت اسرا کہہ دیا ہے. تنگی کا دن، تنگی کا موسم، تنگی کے حالات بہت تکلیف دہ. درختوں کے پتے چبانے لگے، ہونٹوں میں ورم آ گیا. 15 دن سرحد پر پہنچتے پہنچتے لگے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارش ہوئی، سب سیراب ہوئے. بھوک سے لوگ تڑپ رہے تھے. عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے جو کچھ ہو لا کے جمع کر دیں. روٹی کا ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک کھجور آپ کے دسترخوان پر لا کے آپ کے چادر مبارک میں رکھنا شروع کیا. آپ نے دعا کی، برکت کی تو سب لوگ شکم سیر ہو گئے. یہ معجزات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن تنگی کی طرف آپ آئیے کہ کتنی غربت، کتنی اسرت، کتنی تنگی تھی اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. لیکن نتیجہ کیا ہو جانتے ہو؟ قیصر روم کی پڈلی اور پیڑو سب ہل گئے. یا ہم ابھی پلان بنا رہے تو ہماری سرحد میں داخل ہو گئے. ان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے جابر و قاہر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جان مال نچھاور کر دیا کہ آپ جزیہ لے لیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم ٹیکس دیں گے، باز گزار ہوں گے آپ کی. کتنا بڑا اچھا اثر پڑا پوری دنیا میں. قیصر روم کو منہ کی کھانی پڑی. بہت فائز المرام کامیاب ہو کر کے یہ قافلہ واپس آیا. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب چندہ دینے لگے تو بعض لوگ ایک مٹھی جو لائے، بعض لوگ ایک سیر گیہوں لائے. تو منافقین کہتے تھے قیصر روم کو فتح کریں گے، ایک مٹھی جو کے ذریعہ تانا مارتے تھے. اے میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک تو ادھر جسمانی آزمائش تھی تو دوسری طرف روحانی ایذائیں بھی پہنچائی جاتی تھی، طنز کیا جاتا تھا. لیکن واقعی اللہ تعالی حق کے ساتھ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ تعریف کس کی ہوئی ہے؟ مہاجرین کے، انصار کی، اس وقت کے مومنین کی. آپ ان کی برائی کر سکتے ہیں؟ تو سوائے جہنم کے اور کوئی چیز نہیں ایسے لوگوں کے لیے. قل الحمد للہ، اے نبی کہہ دیجئے حمد تو اللہ ہی کے لیے. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں منتخب کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے. اللہ کے رسول کا انتخاب، اللہ کا انتخاب غلط نہیں تھا. اگر یہ مان لیا جائے کہ صحابہ کرام منافق تھے تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ نے چنا تزکیہ نفس کے لیے، آپ ان کا تزکیہ نفس نہیں کر سکے. ان کے اندر نفاق کی چنگاری دبے رہی. میں گزشتہ جمعہ میں بات کو بتلا چکا ہوں کہ اگر صحابہ کرام میں دین ایمان کی کمی ہوتی تو پاور پانے کے بعد خلافت کے مسند پر بیٹھنے کے بعد آرام سے سو رہے تھے. لیکن نہیں، پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اگر ان میں سے کسی نے ایک مد یعنی ایک پاؤ
ایک شیر جو اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کیا ہے جب اس کی ضرورت تھی، اور آج کا آدمی وہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے اس ایک مد ایک شیر جو کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، مقام نہیں پا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہا ہے تو کیا کرو جانتے ہو؟ لعنت اللہ علی شرکم، تم یہ بات اس کے بارے میں کہو اللہ کی تم پر لعنت ہے تمہاری بدتمیزی سے، یہ تم اس کو بد دعا دو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر تمہاری بدتمیزی سے، کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، گالی دے رہے ہو، ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ آپ قرآن اٹھائیے، یا اللہ کس کی تعریف کی گئی ہے؟ کیا منافقین کی اللہ نے تعریف کی؟ نہیں، منافقین کے مسئلے کو اللہ نے واضح کر دیا، کافرین مشرکین کے مسئلے کو واضح کر دیا، اہل ایمان اور جنتی لوگوں کی بات اللہ تعالی نے واضح کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اس کی ضرورت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے تو چاہیے کہ فلیستنا، چاہیے کہ وہ سنت اپنائے بمن قدمات، جو دنیا سے چلے گئے، اور کہتے ہیں وہ اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وضاحت کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پیروی کرو بے احسان، فمن تبعہم بے احسان رضی اللہ عنہ، ان کی اتباع کرو۔ کہتے ہیں کانو خیر الامہ، امت کے سب سے بہترین لوگ تھے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین اور خیر کا زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی حضور کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں یہ صحابہ کرام تھے، جہاں صرف سچائی ہی سچائی تھی، جہاں ایمان و عمل ہی کا دورہ تھا، اور اس کے بعد جو زمانہ قریب ہے صحابہ کرام کا، اس کے بعد جو زمانہ قریب ہے تابعین اعظام کا، ثم الذین یلونہم، اس کے بعد آپ نے فرمایا سنو، اس کے بعد وقت آئے گا گواہ نہیں مانگا جائے گا، گواہی نہیں طلب کی جائے گی، لوگ گواہی دینے لگیں گے زبردستی۔ اللہ توبہ، امانت رکھی جائے گی، خیانت کر لے گی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو اختیار کیا، پسند کیا، چنا۔ وہ کہتے ہیں ابرھا قلوبا، ان کے دل بہت زیادہ نیک پاک صاف تھے، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور ان کی علم کی گہرائی بہت زبردست تھی صحابہ کرام کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا۔ فَتَشَبَّهُوا، تم مشابہت اختیار کرو صحابہ کرام کی، ان کے اخلاق کی، ان کے طور طریق کی، اور اولئک اصحاب محمد، حضرت عبداللہ ابن کہتے ہیں وہ صحابہ محمد ہیں، دوسرا کوئی اور نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے لیے قدوہ، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہر مسئلے میں ہے، اعمال میں، صدقات خیرات میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے میں، بال بچوں کی تعلیم و تربیت میں، وہی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، آپ نے فرمایا کہ النجوم امانۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے بقا کا ذریعہ ہیں، جس دن ستارے جھاڑ دیے جائیں گے آسمان پر وہ آفات آئے گی جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، چکنا چور ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ فَأَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُؤْتُونَ، میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں،
جس دن میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو میرے صحابہ پر جو گزرے گی یا بات آئے گی جس کا اللہ نے وعدہ کیا. اور آپ نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، یہ میرے صحابہ باعث امن ہیں میری امت کے لیے. جب صحابہ کا دور اٹھ جائے گا تو اس وقت وہ بات آئے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے. وہ ہوں گے بدعات، وہ شرکیہ عقائد و اعمال، وہ فتنہ و فساد، مار دھاڑ، قتل و غارت گری. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور یہ سب ہو چکا اور ہو رہا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا. غزوہ خندق کے موقع پر یہ سب بہت تفصیل طلب باتیں ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر جب سنا کہ پورا عرب اب ٹوٹ پڑنے والا ہے، قیصر روم کی بات تو پہلے بات بتا دی گئی ہے، لیکن خود اہل عرب قبائل کو تیار کر کے مدینہ پر ایک بار کے حملہ کرنے کا ارادہ کیے. آپ نے میٹنگ کی، مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول جب ایسے حالات ہمارے فارس میں پیش آتے کسی جگہ پر تو شہر کے کنارے کنارے کھائی کھود دی جاتی. آپ نے اس کو تسلیم کیا، اس مشورے کو قبول فرمایا اور زمینیں تقسیم ہو گئی، کھائی کھودی جا رہی ہے. اور جانتے ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں اور جوش و خروش سے کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کے لیے بیعت کی ہے جب تک زندگی باقی ہے. یہ صحابہ کرام رضیہ اشعار پڑھ رہے ہیں جوش و خروش کے کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جہاد کے لیے بیعت کی ہے جب تک زندگی میں زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنی تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، اے اللہ مہاجرین کو اور انصار کو بخش دے. حضور کی دعا دیکھیں، یہی وہ موقع تھا جب خندق کھودی جا رہی تھی، ایک جگہ چٹان پھنس گئی، صحابہ نہیں کامیاب ہو رہے. بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہتھوڑا نہیں کام کر رہا ہے، کوئی پھاوڑا نہیں کام کر رہا ہے. آپ نے کہا ذرا ہٹو، اٹھایا، اللہ اکبر کہہ کے ضرب لگائی تو اس کے ٹکڑے ہو گئے اور چنگاریاں ابھری. اور آپ نے فرمایا روم ایران کے محلات ان چنگاریوں میں دکھائی دیے، یعنی یہ ملک فتح ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر یہ انصار مہاجرین کی مغفرت کی دعا فرمائی. میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت قرآن کریم میں جگہ بجگہ اہل ایمان عمل صالح، اہل ایمان عمل صالح. اس وقت کون تھے بھائی؟ اگر وہ منافق تھے تو قرآن غلط نازل ہوا؟ ایسا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو میں بتلاؤں، اہل بدر، اہل وحود، بیعت رضوان اور بہت سے ایسے مواقع آئے جہاں جنت کی بشارت ملی. حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. جب غزوہ احد کا موقع آیا تو حاطب بن ابی بلتع کے آل اولاد مکہ ہی میں تھے، تو انہوں نے سوچا تھوڑا سا احسان کر دیں تاکہ ہمارے بال بچوں کی دیکھ ریکھ ہو جائے، بکھرنے نہ پائے، نہ ان پر کوئی ظلم و ستم ہونے پائے. نیت اتنی تھی اور بقیہ غلطی تو تھی ہی ان کی تھوڑی سی. لکھ کے بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر رہے ہیں، مسلمان تیار ہے آپ سے جنگ کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے علی جاؤ،
حاتب نے ایک خط لکھا ہے اہل مکہ کو، ایک عورت کو دیا ہے، وہ عورت تم کو جا کے خاخ مقام پر ملے گی۔ خاخ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ، دونوں گھوڑے دوڑائے اور جا کے پہنچے، وہ خاخ مقام پر اس کو گرفت میں لے لیا۔ کہا خط نکالو، کہا کوئی خط نہیں میرے پاس، میں خط کیا جانوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم کو ننگا کر دوں گا اور خط تم کو دینا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے، وہ غلط نہیں بول سکتے، وہ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ سے رابطہ بہت مضبوط ہے۔ جب دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے تو اس نے کہا آپ لوگ اپنا چہرہ ادھر کر لیں، رخ بدل دیا۔ اس نے اپنے جوڑے سے اس خط کو نکال کے دیا، خط لے کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانتے ہو کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، جو شیلے تو تھے ہی، اجازت دیجیے حاتب بن ابی بلتع کا سر اڑا دوں، گردن کاٹ دوں اس کی۔ اتنا بڑا دھوکہ کہ ہمارے مسلمانوں کے راز کو اس نے مکہ بھیجنا چاہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے لعل اللہ تعالی اہل بدر، تمہیں کیا پتہ ہے عمر کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر ڈالی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے اہل بدر، بدر میں شامل ہونے والے، جنگ کرنے والے کافروں سے تم جو چاہو کرو، کوئی گرفت نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جن کی مغفرت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر چکا ہو، آپ ان کو قتل کریں گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں آڑے ہاتھوں لیا کہ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو، اور آج گھنٹوں تبرہ پڑھا جاتا ہے۔ برادران اسلام، یہ صحابہ کرام ہیں، ہمارے ایمان کا جز، محبت، ان کی عزت و عظمت۔ کسی کے کہنے سے اگر آپ کے دل میں شوشہ پیدا ہوا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط تھے، تو آپ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے اس بات سے آپ حضرات ہمیشہ ہوشیار رہیں۔ جب اللہ نے آیت اتاری کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو۔ کون تھا اس وقت؟ آپ تھے، ہم لوگ تھے، چاروں مسلک کے لوگ تھے، 12 اماموں کو ماننے والے تھے؟ نہیں، صرف اور صرف صحابہ کرام کی جماعت تھی جنہیں خیر امت کہا گیا تھا۔ ان کے طرز عمل پر ہم جب جائیں گے تو ہم بھی خیر امت میں شمار ہوں گے، ورنہ شر امت ہوں گے ہم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلی بات کا حکم دیتے ہو، بری بات سے روکتے ہو۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمائے کس کے حق میں؟ وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد کی، لا یحبہم الا مومن، ان سے محبت صرف مومن کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، اور ان سے بغض، حسد، کینہ منافق کے سوا اور کوئی نہیں کرے گا صحابہ کرام سے۔ میرے دوستو اور بھائیو، ہم اور آپ مسلمان ہیں، قرآن و سنت کے پابند و پیروکار ہیں، ہمارا ہر عقیدہ و عمل صحابہ کرام سے بالکل ٹچ ہو جائے، انہیں کے موافق ہو جائے، انہیں کے عقائد و اعمال سے ٹیلی کر جائے، بس سمجھ لو ہماری کامیابی کی دلیل ہے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم قطر بیعت کیے اس دینی مسائل میں، معاملات میں، تو ایسی صورت میں اس قطر بیعت کے ذمہ دار، کمی بیشی کے ذمہ دار ہم آپ ہوں گے، اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، حوض کوثر سے رد کر دیے جائیں گے۔ آپ نے یہ روایت بارہا سنی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ تشریف فرما ہوں گے، گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، ایک گروہ کو فرشتے روک دیں گے ہاتھ پھیلا کر۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے میری امت کے لوگ آنے دو،
فرشتے گواہی دے دیں گے لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کتنی رد و بدل کی ہے، کتنی بدعات نکالے ہیں۔ انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کے بعد ان لوگوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کی ہیں، دین میں قطر بیوت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ابھی آپ فرما رہے تھے میری امت کے لوگ آنے دو، اب آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر آبادی، تھوڑی ہو دوری ہو ایسوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا، جس کے خاطر میں نے وطن چھوڑا، اینٹ پتھر کھائے، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، وطن چھوڑا، تب بھی تمام جنگیں لڑنی پڑی، اور اس دین کو جب میں مکمل کر کے دنیا سے چلایا تو اس کے بعد ان لوگوں نے ہمارے دین میں تبدیلیاں کر دی۔ آپ رخ مبارک پھیلیں گے اور ان کو سوقن سوقن کہہ کر دور کرا دیں گے۔ ایسی حالات میں میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن و سنت کو اپنے سینوں سے لگائیں، صحابہ کرام کے اسوہ اور طریقہ کار کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنے سینوں سے لگائیں اور زبینوں سے بسائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ بہت زیادہ وقت آنے پر دعائیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ کھیت یا خشک ہے، آدمی پریشان حال ہے، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہر حال میں خوشی ہو یا غمی اللہ ہی کے مدد سے کائنات قائم ہو، اسی کے رحمت سے اللہ تعالیٰ سے ہم گزارش کرتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے موجودگی میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، باران رحمت کا نزول فرمائے۔